تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارے ہاں رہبانیت کے دروازے کھلے ہیں. تین ایسے نظریات ہیں. پہلا نظریہ جو میں بتایا کرتا ہوں کہ نبوت اور سلطنت کو الگ الگ ہم نے کر. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی تھی، جو سلطان ہوتا تھا، جو حکمران ہوتا تھا، وہ عالم بھی ہوتا تھا، فقیہ بھی ہوتا تھا، مجتہد بھی ہوتا تھا. اس وقت تک امت میں خیر رہی. اور قرون اولیٰ میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم اس میں یہی چیز تھی. جب حکمرانی کو اس کو الگ الگ کر دیا گیا، حکمرانی سے مراد یعنی جتنی بھی اس کے شعبے ہیں، جتنی بھی ان کے محکمے ہیں، جہاں جہاں بھی جو حکمران تھے وہ علوم وحی سے محروم ہو گئے. خوف و خشیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، تو خالی طاقت رہ گئی ان کے پاس. اور جن کے پاس علوم وحی تھے، تقویٰ تھا، خشیت تھی، ان کے پاس طاقت نہیں رہی. تو پہلا جو شگاف پڑا ہے نا اسلام میں، دین میں، وہ یہاں سے پڑا ہے. دوسرا یہ کہ جب یہ الگ الگ ہو گیا تو پھر دین اور دنیا میں یہ ہم نے تفریق کر دی. مال اور جاہ، اور حب مال اور حب جاہ. تو مال اور جاہ کی اتنی برائی بیان کی گئی، اتنی برائی بیان کی گئی کہ کہا جائے کہ پیسے کمانا ہی ہے صحیح نہیں ہے، اور جتنا اپنے آپ کو دور رکھیں گے دور رکھیں گے. تو اور رہبانیت کیا ہے پھر؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی؟ کیا خلفاء راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے زیادہ تر لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ جب حکومت بھی انہوں نے کی ہے، کاروبار بھی کیا ہے، جنگیں بھی کی ہیں، معاہدے بھی کی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، اور دنیا سے ان کے تعلقات بھی تھے، فیصلے بھی کیے ہیں، جہاد بھی کیا ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو کر مدرسے میں بیٹھ جائیں، خانقاہ میں بیٹھ جائیں؟ تو مال اور جاہ بری چیز نہیں تھی. مال اور جاہ کی حرص بری، سمجھ رہے ہیں نا کہ حب مال کی برائی آئی ہے قرآن حدیث میں، حب جاہ کی برائی. تو اس میں فرق کیا کریں؟ جب لوگوں کو بتایا کریں کہ مال کی حرص، لالچ ٹھیک نہیں ہے، عہدہ حاصل کرنے کی حرص اور لالچ ٹھیک نہیں. ورنہ اگر آپ یہی ترغیب دیتے رہیں گے کہ آپ بالکل مت کمائیں اور چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، پھر یہ رہبانیت ہے. رہبانیت ہمارے دین میں نہیں. تو پہلی بات سے طاقت سے محروم ہو گیا دین. طاقت چلے گی ایک طبقے کے پاس، اور دوسرے طبقے کے پاس صرف بات ہے، نصیحت ہے، طاقت نہیں ہے اس کی تنفیذ کی، وہ نہیں ہے. دوسری جو ہے وہ مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے جو اسلام کو قوت مل سکتی تھی وہ وہاں سے کمزور ہو گئی. تیسری ہوتی ہے مین پاور. افراد، کسی بھی نظریے کو، کسی بھی ملک اور ریاست کو افراد لے کر چلتے ہیں. تو افراد بھی تقسیم ہو گئے کہ یہ مسٹر ہے اور یہ ملا ہے یہ دینی تعلیم ہے، دنیوی تعلیم. تو وہاں سے اب افراد، تو تین مرتبہ دین جو ہے وہ طاقت سے معلوم ہو گیا. ایک حکمرانی اور اس میں جو فرق ہم نے کیا، دوسری دنیا اور وہ جو ہم نے فرق کر دیا دنیا کی محبت میں اور دنیا میں، اور تیسری افراد. تو افراد بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بات سمجھ لیں. اور فرمایا کہ لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے یہ امت جب ٹھیک ہوگی، اس کا آخر جب ٹھیک ہوگا جب کہ پہلے کی طرف ہم لوٹیں گے. تو یہاں جامع الرشید میں ان تینوں چیزوں کو لوٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو کمشنر بھی بننا چاہیے، آپ کو جرنیل بھی بننا چاہیے، آپ کو وزیر بھی بننا چاہیے، آپ کو کاروباری بھی رہنا چاہیے، آپ کو پروفیسر بھی بننا چاہیے. جو بھی دنیا میں ایسی جگہیں جہاں سے طاقت، حیثیت حاصل ہوتی ہے، تو وہ دین کو آگے دینا چاہیے. تو تین چیزیں یاد رہیں گی نا. پہلی چیز یہ کہ دین جو ہے وہ طاقت سے معروم ہو گیا. طاقت ایک طرف چلی گئی، اور جو علوم میں وہی تھے وہ ایک طرف. تو نیک لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے، اور جن کے پاس طاقت نہیں ان کے پاس خشیت، تقویٰ نہیں. اگر کسی کے پاس تقویٰ نہ ہو، خشیت نہ ہو، یہ پیسہ اور یہ دولت اور یہ اختیارات اور یہ حکومتیں بہت ہیں. اور دوسری چیز کہاں سے ہوئی؟ ہم نے مال، جاہ، حب مال اور حب جاہ میں فرق نہیں کیا. مال اور جاہ کی اس طریقے سے برائی بیان کی، حالانکہ مال اور جاہ کی برائی نہیں تھی. اس کی وجہ سے جو دیندار لوگ تھے وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور وہ سارے اہم جگہ ہم نے ان فساق و فجار کے لیے ان کے لیے خالی کر دی. اور اب ہمارا کام ہے چیختے چلاتے رہنا، احتجاج کرنا. تو احتجاج کے لیے تو ہم پیدا نہیں ہوئے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. غلبے کے لیے احتجاج تو وہ کرتا ہے جو مغلوب ہوتا ہے. گرفتار ہونے کی تو کوئی فضیلت نہیں. گرفتار کوئی ہو جائے اتفاق پھر اس کی فضیلت ہے، لیکن جان بوجھ کے گرفتار ہونا. اور تیسری چیز میں نے بتایا کہ جو افراد تھے، مین پاور، جو اصل طاقت ہوتی ہے کسی بھی قوم کے پاس، وہ تقسیم ہو گئی. وہ ادھر یہ کہتے ہیں یہ مسٹر ہیں، وہ آگے ہر جگہ جا رہے ہیں، اور جو علماء کرام ہیں جو وہ چادر ڈال کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح بات کو سمجھ جائیں.
وہ بہت مواقع ہیں اللہ تعالیٰ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ملک پاکستان کی میں خاص طور بات کر رہا ہوں، یہاں میدان خالی پڑا ہے، تو یہاں آپ لوگ جائیں گے تو کام ہوگا نا، جائیں گے نا وہاں، یہ وسوسہ تو نہیں آئے، وہم تو نہیں پڑے گا کہ یہ تو دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ وہ غامدی وغیرہ جو ان کو ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک شخصی چیز ہے، اس کا دنیا سے، حکومت سے، ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سیکولر لوگ۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا دین اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو سیکولر کی دو قسمیں ہوگی، وہ بھی تفریق پیدا کر رہا ہے، وہ بھی تفریق پیدا کر رہا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے چلیں، ایک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، جو آپ کا دین ہے، اس کو لے کر خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، اور اگر لوگ نہ سمجھیں تو لڑیں نہیں، فتوے بھی نہ لگائیں، پیار محبت سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔